سر آپ نے ابارشن سے متعلق بتایا کہ اگر کسی کا ریپ ہو گیا ہو تو وہ یعنی اس کو پھر بھی کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو پریگننسی کو. سر اگر آفٹر گیونگ برتھ وہ عورت یعنی اس کو بچے کو گیو اوے کرنا چاہے، مطلب کہے کہ میں اس کی پرورش نہیں کرنا چاہتی، یعنی مارے نا، مطلب کسی کو دے دے اینڈ آل دیٹ، یہ کس حد تک اس کے لیے ایک بات جائز ہے؟ دوسری بات کہ وہ اس کو اگر خود بھی رکھتے ہیں، اس کے کوئی جائیداد میں کیا حصہ اس کا ہے یا بنتا ہے؟ تھرڈ سر یہ ریپ سے ریلیٹڈ تھا کہ جس طرح ہم پاکستان انڈیا بننے کی بھی وقت کی اسٹوری سنتے ہیں اور باقی کہ کنویں بھر گئے اوپر تک عزت بچانے کے لیے اینڈ آل دیٹ. سر کیا سوسائڈ اس وقت میں جائز ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی دلیل بندہ بنا سکتا ہے خدا کے دربار میں کہ میرا ریپ ہونے لگا تھا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، مطلب یا ٹارچرس آگے کوئی زندگی تھی یا کوئی مسئلہ تھا؟ یعنی ہم اکثر ہم سنتے ہیں کہ یعنی جب نازی جرمنی میں یہ تھا کہ وہ سائنائڈ اپنے دانت میں لے کے رکھتے تھے کہ اب آپ پکڑے جاؤ تو آپ وہ چبا لیں اور تاکہ آپ کو ٹارچر نہ ہو اینڈ آل دیٹ. اور ہمارے کافی سارے فوجیوں کو بھی شاید اس طرح کی گائیڈنس ملتی ہے. تو سر اس کی کس حد تک دینی لحاظ سے جو ہے وہ جائز ہے اور کس حد تک یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، جو پہلا سوال ہے اس میں وراثت ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آئے گی. اس کو اگر اچھا معاشرہ ہو تو ریپ کرنے والے آدمی کو اس کی ذمہ داری سونپی جائے گی، اس کا خرچہ اٹھائے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور سزا بھی دی جائے گی اس کو جو اس نے جرم کیا ہے. لیکن وہ اپنے باپ کا بھی وارث ہوگا، اپنی ماں کا بھی وارث ہوگا. رہ گیا یہ کہ وہ خاتون اس کو پالنا نہیں چاہتی، تو اس کی کوئی سوسائٹی کے اعتبار سے سماجی وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ آپ نانی کو دے دیں، دادی کو دے دیں، کسی کو دے دیں. وہ ایک ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے کیسز میں حکومت بھی ذمہ داری لے سکتی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو پالنے کی پرورش کی ذمہ داری حکومت کے ادارے سنبھال لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آخری کیا صاحب کا؟ ہاں، خودکشی والا جو ہے. دیکھیے، سوسائڈ جو ہے وہ اصل میں قتل نفس ہے. کسی کو قتل کرنا، خواہ اپنے آپ قتل کریں، وہ کبیرہ گناہ ہے، دوزخ ہے. لیکن جس طرح جنگ میں ہمیں اجازت ہوتی ہے کسی کو مار دینے کی، تو اس اصول پر یہاں بھی اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے یا ایک عورت نے کسی ایسے ریزن سے خودکشی کر لی ہے. اس نے اس وقت سوچا کہ نہیں، میری عزت اتنی قیمتی چیز ہے یا میری تکلیف اتنی مسئلے کی چیز ہے کہ میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا، میں راز نہ کھول دوں ملک کا، تو اس لیے میں جنگ کے اصول پہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہوں. تو اس میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رعایت ہو سکتی ہے. تو اگر میدان جنگ میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے، قتل کرنا یعنی جنگ کی خاطر، نہ کہ ویسے ہی آپ جنگ کے بہانے سے کسی کو قتل کر دیں، اس اصول پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، ابو بکر عمر نے بھی قتل کیے ہیں میدان بدر میں، تو کیا وہ قتل کرنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے؟ نہیں. اس اصول پر جو بھی رعایت ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی. ایک اور اصول خودکشی میں یاد رکھیے، یہ میرے سامنے ایک کیس آیا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. تو وہ خدا کی اس اسکیم کے تحت آئیں گے جن کے مرفوع القلم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس نفسیاتی حالت میں خودکشی کی ہے، اس لیے وہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر قابو نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا. تو یہ دونوں، خودکشی عام طور سے ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ لازماً دوزخ میں جائے گا، لیکن اس پر اسی قاعدوں قوانین کا اطلاق ہوگا. عام حالات میں، تندرستی میں، بغیر کسی وجہ کے خودکشی کرنا قتل نفس ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہمیشہ کی دوزخ ہوگی. لیکن جنگی صورتحال میں رعایت ہو سکتی ہے اور نفسیاتی مسائل میں رعایت ہو سکتی ہے.